بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ راولپنڈی میں رمضان کے مہینے میں 50,000 لوگوں کو افطاری کروانے والے حاجی صاحب جب فوت ہوئے تو ان کی قبر پر عذاب کیوں نازل ہونے لگا؟ وجہ جان کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ حاجی سیف اللہ ویسے تو بہت ساری باتوں کی وجہ سے مشہور تھا، لیکن رمضان آتے ہی لوگوں کے لبوں پر اس کا نام اس لیے آ جاتا تھا کہ ہر رمضان میں وہ 1,000 لوگوں کو افطاری کرواتا۔ اس رمضان میں بھی ہم نے سوچا کہ ہم حاجی سیف اللہ کے دسترخوان پر جائیں گے اور وہاں جا کر افطاری کریں گے۔ شام کا وقت تھا، میرے سب دوست کہنے لگے کہ حاجی سیف اللہ کے دسترخوان میں لذت ہی اور ہوتی ہے، اس لیے جلدی چلو، اب تو حاجی صاحب کا دسترخوان بڑا مقبول ہو گیا ہے، وہاں پر باہر کے لوگ بھی آ جاتے ہیں۔ میں اور میرے تینوں دوست بڑی جلدی سے دسترخوان پر پہنچ گئے تھے۔ ہم 1 سال بعد یہاں آئے تھے۔ پچھلے رمضان میں بھی ہم نے بہت ساری افطاریاں یہاں کی تھیں، لیکن جیسے ہی ہم لوگ افطاری پر بیٹھے ہم نے جو اعلان سنا تھا اسے سن کر ہم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ آج حاجی سیف اللہ اپنی آخری افطاری کرنے کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ یہ سن کر ہمیں بہت افسوس ہوا۔ سب لوگ افطاری چھوڑ کر ان کا سوگ منانے لگے۔ ہم سب کی نظر میں حاجی سیف اللہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ ایک فرشتہ تھے۔ انہوں نے غریب لوگوں کی بہت مدد کی تھی۔ اب ان کا یوں دنیا سے چلے جانا ہمارے لیے بڑے دکھ کی بات تھی، پر ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ حاجی سیف اللہ کی موت ان کے لیے ایک بڑی بدنامی کا باعث بننے والی ہے۔ بہرحال مجھے میرا دوست فرقان کہنے لگا، ہمیں بھی حاجی صاحب کے جنازے میں شریک ہونا چاہیے اور جا کر کفن دفن کے انتظامات دیکھنے چاہیے۔ میں نے اور فرقان نے سوچا بھی نہیں تھا کہ حاجی فرقان کا جنازہ اس طرح سے ہوگا۔ ہم لوگ جب ان کے گھر گئے تو یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ ان کا گھر خالی پڑا ہوا تھا، گھر میں بس ایک نوکرانی تھی۔ نوکرانی نے ہم سے کوئی بات نہیں کی، اس کی آنکھوں میں بے پناہ آنسو تھے، گلہ اور شکوہ بھی، حالانکہ اسے تو حاجی صاحب سے ایسی کوئی خاص انسیت نہیں تھی کہ وہ ایسے موقع پر روتی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ حاجی صاحب سے کوئی شکایت کر رہی ہو۔ حاجی صاحب کے گھر والے موجود نہیں تھے۔ میں اور فرقان سوچنے لگے اب کیا کریں۔ بہرحال ہم لوگوں نے ان کے رشتہ داروں کو اطلاع کر دی تھی۔ اتنے لمبے وقت کے لیے ہم انہیں یوں ہی چھوڑ کر نہیں جا سکتے تھے۔ میں نے فرقان سے کہا، ہم حاجی صاحب کو غسل دے دیتے ہیں، اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ پھر ہم حاجی صاحب کو غسل دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ میں نے جیسے ہی ان کے آستین سے کپڑا ہٹایا تو میری آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ حاجی صاحب کی موت ایسے واقع ہو جائے گی، مگر ہم کیا کر سکتے تھے، یہ ایک قدرتی عمل تھا۔ جب فرقان آیا میں نے یہ بات اسے بھی بتا دی کہ حاجی صاحب کی موت اس طریقے سے ہوئی ہے، تو وہ کانوں کو ہاتھ لگانے لگا، بولا کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ بہرحال ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم حاجی صاحب کے بارے میں کسی سے کوئی بات نہ کریں۔ میں نے فرقان سے کہا، چلو ٹھیک ہے، لیکن ہم ان کی کفن دفن کا انتظام اگر کر دیں گے تو یہ بات ان کے گھر والوں سے چھپ جائے گی، کیونکہ یہ بات اگر ان کے گھر والوں کو پتہ چل جائے گی تو حاجی صاحب اپنے گھر والوں کی نظر میں بھی شاید گر جائیں۔ لیکن یہ تو حاجی سیف اللہ ہیں، وہ تو رمضان میں کئی ہزار لوگوں کو افطاریاں کرواتے تھے، پھر ان کے ساتھ مرنے کے ساتھ یہ سب ہو، یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے۔ کیا حاجی صاحب سے کوئی گناہ ہوا ہے؟ فرقان مجھ سے پوچھنے لگا۔ مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہی تھی جو ہم نے دیکھا تھا وہ سچ بھی ہے یا نہیں۔ فرقان کہنے لگا، ہمیں اس کام والی عورت کو جانے نہیں دینا چاہیے تھا، ہمیں اس سے پوچھنا چاہیے تھا کہ وہ یہاں کیا کر رہی تھی۔
اس کی آنکھوں میں بے پناہ آنسو کیوں تھے؟ آخر کوئی تو وجہ ہوگی۔ خیر میں اور فرقان اتنی ساری باتیں تو کر رہے تھے مگر ہمارے پاس وقت بہت کم تھا۔ ہمیں حاجی صاحب کے عیبوں پر پردہ ڈالنا تھا اور وہ کفن دفن کے ذریعے ہو چکا تھا۔ یہ نہیں ہمیں معلوم تھا کہ آگے بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن سے ان کا پردہ چاک ہونے والا تھا۔ ان کی اصلیت یا شاید ان کا گناہ دنیا کو پتہ لگنے والا تھا۔ میں حیران تو اس بات پر تھا کہ حاجی صاحب کے گھر میں غربت بہت تھی۔ وہ جس طرح لوگوں کو کھلے دل سے کھلاتے تھے، پتہ نہیں وہ روپیہ پیسہ کہاں سے آتا تھا۔ کیونکہ نہ صرف یہ کہ حاجی صاحب کے گھر میں غربت نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے بلکہ ان کے رشتہ دار بھی ان سے اس بات سے ناراض تھے۔ بیوی بچے تو ان کے ساتھ ہی نہیں رہتے تھے۔ اس کی وجہ ان کے مزاج کی وہ فقیری تھی جس نے ان سب کو تنگ کر رکھا تھا۔ حاجی صاحب لوگوں کو کھلانے اور نیکی کے کام کرنے پر یقین رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ گھر میں پیسے نہیں دیتے تھے، نہ ہی کسی کو عیاشی کرواتے تھے، نہ ہی کسی کو زیادہ نئے کپڑے بنوا کر دیتے تھے۔ بس وہ خدمت خلق کا کام کرتے تھے۔ اسی وجہ سے حاجی صاحب کا خاندان ان سے سخت خفا تھا۔ پر اب جب حاجی صاحب اس دنیا میں نہیں رہے تھے تو وہ بیچارے بہت پریشان ہوئے۔ خاص کر حاجی صاحب کی بیوی تو بہت پچھتا رہی تھی کہ اس نے اپنے شوہر کے ساتھ بہت بدسلوکی کی تھی۔ حاجی صاحب کے رشتہ دار بھی پہنچ چکے تھے، کفن دفن کا انتظام ہو چکا تھا۔ حاجی صاحب کی میت کو ان کے گھر میں ہی رکھا گیا تھا۔ میت کو غسل دیا جا چکا تھا، اس لیے صبح 4 بجے حاجی صاحب کو دفنایا جانا تھا۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ حاجی صاحب کی تدفین پر اتنی بڑی مصیبت دیکھنے کو ملے گی۔ 4 بجے کے قریب فجر کی نماز جب ہوئی، سب لوگ جمع ہو گئے۔ حاجی صاحب کو دفنائے جانے کا بندوبست کر لیا گیا تھا، مگر جیسے ہی حاجی صاحب کو قبر میں دفنایا گیا، لوگوں کا ایک شور تھا جس نے پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، کیونکہ قبر کے آس پاس بلکہ قبر میں بھی تیز آگ بھڑک اٹھی تھی، اور اتنی تیز تھی کہ ہم میں سے کئیوں کی آنکھیں جلنے لگیں۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنی ساری آگ یکدم کہاں سے بھڑک اٹھی تھی، جبکہ آس پاس کوئی درخت بھی نہیں تھے، حتیٰ کہ مٹی سے بھی آگ نکل رہی تھی۔ اتنی زیادہ تپش اور گرمائش دیکھ کر سب لوگ استغفر اللہ کا ورد کرتے ہوئے وہاں سے پیچھے ہٹنے لگے۔ آگ اس قدر تیز تھی کہ ہم میں سے کوئی حاجی صاحب کی لاش کو بھی نہیں اٹھا سکا۔ ان کی میت قبر میں ہی پڑی رہ گئی۔ آگ نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، حتیٰ کہ حاجی صاحب کے کفن کو بھی آگ نے پکڑ لیا۔ جب ایسا ہونے لگا تو مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نے فائر بریگیڈ والوں کو کال کر دی اور لوگوں سے کہا کہ ٹھنڈی مٹی لے کر اس قبر پر ڈالیں تاکہ کم از کم لاش کی بے حرمتی نہ ہو۔ جب یہ سنا تو سب لوگ مجھے کوسنے لگے، کہنے لگے کہ تم ایسے کرو گے تو تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک شخص کو سزا دینے کا طریقہ ہے۔ ضرور اس حاجی صاحب نے کوئی ایسا گناہ کیا ہوگا جو ہمیں معلوم نہیں۔ باہر سے اتنا نیک بنا پھرتا تھا، پتہ نہیں اس کی قبر کو آگ کیوں لگی ہے۔ ایک شخص کی قبر پر یوں اچانک آگ بھڑک اٹھے، آخر کوئی تو اس کا مطلب ہے۔ اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ حاجی صاحب نیک بننے کی اداکاری کرتے تھے، اندر سے ان کی حقیقت کچھ اور تھی۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ یہ سب کچھ اتفاق سے ہوا ہو، آپ کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اس آدمی نے مجھے بھی کہا کہ تم ان معاملوں میں نہ پڑو۔ میں وہاں سے چلا گیا۔ باقی لوگ بھی ایسے ہی تھے، سو باتیں کرنے لگے، کہنے لگے ہم نے تو ایسا پہلی بار ہوتے دیکھا ہے۔ ضرور حاجی صاحب میں کوئی عیب ہوگا جو ہم لوگوں کو معلوم نہیں۔ لوگوں کے جانے کے بعد جب میری نظر حاجی صاحب کی قبر پر پڑی تو میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ ان کا آدھا کفن جل چکا تھا اور باقی کا شاید اللہ نے پردہ رکھا تھا کہ پردے والی جگہ سے ان کا کفن جلا نہیں تھا بلکہ سلامت تھا۔ حاجی صاحب کے رشتہ داروں نے فوراً ہی دوسرے کفن کا بندوبست کر دیا اور یوں ان کو دفنا دیا گیا۔ مگر یہ قصہ یہیں پر ختم نہیں ہوتا۔
اگلے دن جب میں اور فرقان اور باقی لوگ مسجد میں نماز پڑھنے گئے تو لوگوں کی زبان پر ایک ہی ذکر تھا کہ حاجی صاحب سے ایسا کیا گناہ ہو گیا جو مرتے ہی ان کی قبر پر آگ لگ گئی۔ اس بات پر سب لوگ مختلف باتیں کر رہے تھے۔ نماز کے بعد جب سب لوگ مسجد سے باہر نکلے تو تیز بھڑکتی آگ نے ان کا استقبال کیا۔ قبرستان سامنے ہی تھا، مسجد کے بالکل سامنے قبرستان تھا۔ آج پھر حاجی صاحب کی قبر پر آگ لگی ہوئی تھی۔ اس بات پر سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ اتفاق دوبارہ ہو جائے گا۔ ہم سب بھی پریشان ہو گئے تھے۔ حاجی سیف اللہ کی قبر پر دوبارہ سے آگ لگنا ایک عجیب سی بات تھی۔ ایک دن تو اتفاق ہو سکتا تھا پر دوسرے دن بھی ایسا ہوا۔ بات بڑی حیران کن تھی، لیکن سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ فی الحال ہمیں یہ کرنا تھا کہ اس آگ کو کیسے بجھایا جائے گا، کیونکہ یہ آگ آس پاس بھی لگ چکی تھی اور اگر یہ نہ رکتی تو مسجد تک بھی پہنچ سکتی تھی۔ سبھی کو اس بات کی فکر تھی۔ ایک آدمی تو غصے میں کہنے لگا کہ حاجی سیف اللہ نے فائدہ تو اتنا نہیں دیا جتنا نقصان کر دیا۔ لگتا ہے کہ اس کی قبر کو یہاں سے اکھاڑ کر کسی دوسری جگہ منتقل کرنا پڑے گا۔ یہاں پر لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، روز ایسے تماشے دیکھیں گے تو ان کی حوصلہ شکنی ہوگی۔ ایسے نیک لوگوں کی قبروں پر آگ لگنا کوئی معمولی بات نہیں۔ میں لوگوں کی سنگ دلی پر حیران تھا کہ کیسے یہ سب حاجی سیف اللہ پر باتیں کر رہے تھے، حالانکہ ایسا کرنا سخت گناہ ہے۔ ہمیں کسی بھی مردے کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ لوگ بغیر تحقیق کیے ہی اپنی زبان کھول لیتے ہیں اور پھر ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالتے ہیں۔ میں بھی خاموش ہو گیا تھا، پر میں نے دل میں ایک بات ٹھان لی تھی کہ آج آگ بجھانے کے بعد میں یہاں پر پہرا دوں گا۔ مجھے شک تھا کہ یہ آگ خود بخود نہیں لگتی بلکہ لگائی جاتی ہے۔ اس آگ کے پیچھے کسی اور انسان کا ہاتھ ہے، پر وہ انسان ایسا کیوں کرے گا، وہ کیا چاہتا تھا؟ اور پھر حاجی صاحب کی آستین والی بات جو ہم نے کسی کو بھی نہیں بتائی تھی۔ یہ بات ہم کسی کو بتانا بھی نہیں چاہتے تھے، پر میرے دل میں طرح طرح کے سوال جواب آ رہے تھے۔ کہیں نہ کہیں اب مجھے بھی حاجی صاحب پر شک ہونے لگا تھا۔ آج آگ بجھ جانے کے بعد میں نے فرقان سے کہا، کل ہم یہاں قبرستان میں چھپ جائیں گے اور دیکھیں گے کہ آگ کیسے لگتی ہے، کب بھڑکتی ہے اور یہ کیوں ہوتا ہے۔ فرقان کہنے لگا، پہلے تو میں بھی حاجی صاحب کو بہت نیک سمجھتا تھا، پر اب لگتا ہے کہ لوگ ٹھیک کہتے ہیں۔ دیکھو نا، کیا کبھی تم نے سوچا حاجی صاحب اتنے پیسے کہاں سے لاتے کہ ہزاروں لوگوں کی افطاری کا بندوبست کرتے، اور وہ بھی کوئی عام افطاری نہیں، شادی کے کھانوں جیسی افطاری کرتے ہیں۔ آخر وہ سارا پیسہ کہاں سے آتا تھا؟ کبھی کسی نے حاجی سیف اللہ سے یہ بات تو نہیں پوچھی نا؟ اب تم خود سوچو، پیسہ حلال کا ہے یا حرام کا؟ یہ بھی کسی کو معلوم نہیں پتہ تھا کہ حاجی فرقان اتنے سارے لوگوں کی افطاری کیوں کرواتا ہے۔ اللہ نے جس شخص کو عزت دی ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ برا ہو؟ میں نے کہا، اسی لیے مجھے یقین تھا کہ یہ کسی نہ کسی کی سازش ہے۔ لیکن سازش کیوں ہے؟ حاجی سیف اللہ سے نفرت کون کر سکتا تھا؟ وہ تو ایک فرشتہ صفت انسان تھا اور ہر شخص اس پر اعتبار کرتا تھا۔ اس کے باوجود بھی فرقان میرے ساتھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سوچا میں اکیلا ہی جاؤں گا اور قبرستان میں پہرا دوں گا۔ اگلے دن فجر سے ذرا پہلے 3 بجے کے قریب میں جا کر قبرستان میں چھپ گیا۔ ایک درخت کی اوٹ لے کر چھپا تھا، مگر اس دن کچھ بھی نہیں ہوا، نہ ہی وہاں آگ لگی اور نہ ہی کوئی اور معاملہ ہوا۔ میں نے سوچا شاید 1-2 دن کی بات تھی، واقعی قدرت کا کھیل تھا، مگر 2 دن گزرے تھے کہ مجھے پھر سے حیرت میں ڈال دیا گیا۔ میں نے سوچا کہ میں جا کر قبر کا غور سے جائزہ لوں گا۔ قبرستان میں پورا گھومنے پھرنے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ یہاں پر کوئی آتا ضرور ہے۔ میں نے دیکھا تو وہ ایک جانور کے پاؤں کے نشان تھے۔ جانور بھی تقریباً ہاتھی جتنا ہوگا۔ اتنے بڑے بڑے پاؤں کے نشان دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اب تو مجھے اس بات پر یقین ہو گیا تھا کہ حاجی صاحب واقعی میں گناہگار تھے۔
اب مجھے روزانہ قبرستان پر بیٹھنا تھا۔ میں نے دل میں تہیہ کر لیا کہ آگ لگے نہ لگے میں یہاں ضرور بیٹھوں گا، لیکن اتنا سارا وقت میں کہاں سے لاتا؟ سوچا کہ میں کیمرہ لے آتا ہوں اور کیمرے کا کنیکشن اپنے فون میں بھی رکھوں گا اور دیکھتا رہوں گا کہ قبرستان پر کیا ہو رہا ہے۔ جیسے ہی کوئی مشکوک حرکت ہوگی میں اپنے گھر سے وہاں چلا جاؤں گا اور دیکھ لوں گا کہ کون ایسا کرتا ہے۔ کیمرہ لگانے کا کام میں خفیہ طریقے سے کرنا چاہتا تھا۔ کیمرہ لگانے کے بعد میں سکون سے اپنے گھر لوٹ گیا۔ اگلے ہی دن 3 بجے مجھے کیمرے میں حرکت محسوس ہوئی۔ میں نے جب سکرین پر دیکھا تو میری جان نکل گئی تھی۔ ایک جانور کے قدم نظر آ رہے تھے، پر اگلا منظر دیکھنے کے بعد میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ پاؤں کے نشان کسی جانور کے نہیں تھے، بلکہ کسی انسان نے ایسے جوتے پہن رکھے تھے جن سے یہ نشان بنتے تھے۔ لیکن وہ شخص ایسا کیوں کر رہا تھا؟ میں نے پھر سے نظر دوڑائی تو میری نظر ایک آدمی پر پڑی جو قبرستان میں گھوم رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا اور میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ اس کے تو لمبے لمبے بال تھے، اس کا حلیہ بھی مزدوروں سے بھی پرے لگ رہا تھا۔ جب میں نے اسے دیکھا تو میں بڑا پریشان ہوا اور میں نے دل میں تہیہ کر لیا کہ میں اس آدمی تک پہنچ کر رہوں گا۔ اگرچہ وہ آدمی مجھے حلیے سے بہت خطرناک دکھ رہا تھا، لیکن میں بھی ڈرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ میں نے یہ بات فرقان کو بھی بتا دی تھی کہ وہ آدمی قبرستان میں ہی تھا۔ ہم لوگ 2 منٹ کے اندر اندر قبرستان میں پہنچ گئے تھے۔ ہم نے اس آدمی کو پکڑ لیا، لیکن اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی ہماری جان نکل گئی۔ وہ کوئی انسان نہیں، بلکہ ہماری گاؤں کی ٹیم کا سربراہ تھا۔ اس کی تنظیم کو ہم سبھی جانتے تھے۔ یہ شخص بھی خدمت خلق کا کام کرتا تھا، پر ہم نے اسے کبھی کوئی چندہ وغیرہ اکٹھا کرتے نہیں دیکھا تھا، بلکہ وہ بہت کم لوگوں میں آتا تھا۔ میں نے اس کی کوئی خاص اچھی شہرت نہیں سنی تھی۔ اسے دیکھا، وہ پاگلوں والے حلیے میں قبرستان میں تھا۔ میں نے اس سے کہا، آگ تم ہی بھڑکاتے ہو؟ کہنے لگا، میں ایسا نہیں کرتا، تم لوگ مجھ سے ایسی باتیں مت پوچھو، مجھے جانے دو۔ وہ غصے میں تھا۔ اس نے ہمیں کہا کہ وہ ہماری زندگیوں کو خطرے میں ڈال دے گا اگر ہم نے یہ بات کسی کو بتانے کی کوشش کی، لیکن ہم بھی اس کی دھمکیوں میں آنے والے نہیں تھے۔ ہم نے اس سے کہا کہ ہم تمہیں تھانے لے کر جائیں گے، اور ویسے بھی ہمارے پاس تمہاری ویڈیو بن چکی ہے، تم اس بات سے انکار نہیں کر سکتے۔ اب بتاؤ کہ تم حاجی سیف اللہ کی قبر پر آ کر آگ کیوں لگاتے تھے؟ وہ کہنے لگا، مجھے معاف کر دو۔ ہم دونوں کے پاؤں پڑ گیا۔ کہنے لگا، میری معاشرے میں بہت عزت ہے، تم لوگ ایسا کرو گے تو میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ میں نے پوچھا، پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے اسے ایک تھپڑ رسید کیا اور سوال کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بولا کہ میں نے یہ سب حسد میں آ کر کیا۔ حاجی سیف اللہ کو سب لوگ بہت پیسے دیتے تھے، شاید کبھی کسی نے نہیں دیکھا، مگر لوگ باہر کے ملکوں سے انہیں کروڑوں روپے بھیجتے تھے، کیونکہ لوگ حاجی صاحب پر بے پناہ بھروسہ کرتے تھے۔ پہلے تو میں نے بھی حاجی صاحب کو اپنے بہکاوے میں لانے کی کوشش کی اور ان سے کہا کہ یہ پیسے ہم تھوڑے اپنے کاروبار میں بھی لگا لیتے ہیں، پر وہ نہیں مانے۔ میں نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی۔ پہلے میں ان کے قریبی دوستوں میں سے ایک ہوا کرتا تھا، پھر میں ان سے الگ ہو گیا اور میں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ میں لوگوں سے چندے مانگتا، لیکن لوگوں کو مجھ پر یقین نہیں تھا۔ لوگ حاجی صاحب کے نام پر اتنا بھروسہ کرتے تھے کہ باہر سے کروڑوں روپے بھیج دیتے تھے، پر مجھے کوئی اتنا خاص چندہ نہیں دیتا تھا، سوائے میرے چند قریبی لوگوں کے۔ انہوں نے بھی یہ کام مروت میں آ کر کیا، تو میں نے سوچا کہ میں حاجی صاحب کا اثر ختم کر دوں گا، لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بناؤں گا۔ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، اس لیے میں نے حاجی صاحب کی جان لینے کے لیے ایک ایسا طریقہ استعمال کرنا چاہتا تھا جس سے میں پکڑا نہ جاؤں۔ اسی لیے میں نے ان کے گھر میں کام کرنے والی نوکرانی کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ اس عورت کو میں نے کچھ پیسے دیے اور میں نے اس سے کہا کہ یہ تھیلی حاجی سیف اللہ کے کمرے میں ان کے پاس رکھ دے
اس میں سانپ تھا، وہ بہت زہریلا تھا، اس نے جاتے ہی اپنا کام کر دیا۔ بعد میں اسے اس بات کا بہت افسوس ہوا تھا، وہ یہ بات کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ حاجی صاحب کو جو سانپ نے کاٹا تھا اس کا نشان ان کے جسم پر پڑ گیا تھا، جو تم لوگوں کے سوا کسی نے نہیں دیکھا۔ میں تم لوگوں کو بھی دیکھ رہا تھا، اس لیے میں آگ لگانے سے باز آ گیا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ تم لوگ مجھے پکڑنے کے چکروں میں ہو۔ اور آہستہ آہستہ سب کے دل میں حاجی سیف اللہ کی نفرت پیدا کرنا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے یہ سارا منصوبہ ترتیب دیا تھا۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی شخص حسد میں اتنا آگے تک جا سکتا ہے کہ کسی کو مرنے کے بعد بھی نہ بخشے۔ واقعی حسد بہت بری بلا ہے، یہ انسان کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے گا، دوستوں سے شیئر کیجیے گا۔ مزید ایسی اچھی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔